یہ بلندی ہے چاہت جستجوے یہ بلندی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 13 پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. درس نمبر 13. الانبجو یعنی آم. آم کے لیے عربی میں الانبجو استعمال ہوتا ہے. الانبجو یعنی آم. الانبجو فاکہۃ لذیذۃ. الانبجو آم، فاکہۃ یعنی میوہ پھل، لذیذۃ یعنی مزیدار. الانبجو فاکہۃ لذیذۃ. آم ایک مزیدار میوہ ہے. آم ایک مزیدار پھل ہے. الانبجو فاکہۃ لذیذۃ. آم ایک مزیدار پھل ہے. وشجرہ کبیر. شجر کہتے ہیں درخت کو. اس کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع انبج ہے، یعنی انبج کی طرف ہا ضمیر لوٹ رہی ہے. اس کا درخت یعنی آم کا درخت کبیر بڑا ہوتا ہے. وشجرہ کبیر اور اس کا درخت بڑا ہوتا ہے. ینبت فی الہند. یہ ینبت لفظ ہے، شروع میں یا بھی ہے. ینبت فی الہند. نبتا ینبت کا معنی ہوتا ہے اگنا، پیدا ہونا. ہند یہ ہندوستان کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں ہندوستان کو ہند کہتے. ینبت فی الہند جو کہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، ہندوستان میں عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ینبت فی الہند ہندوستان میں ہوتا ہے، یعنی آم کا درخت بڑا ہوتا ہے جو کہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے. آم کا درخت ہندوستان میں ہوتا ہے. الانبجو فاکہۃ لذیذۃ. آم ایک مزیدار میوہ ہے، ایک مزیدار پھل ہے. وشجرہ کبیر اور اس کا درخت بڑا ہوتا ہے. ینبت فی الہند جو کہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہندوستان میں اگتا ہے. وقشرہ ثقین اور اس کا چھلکا، قشر کہتے ہیں چھلکے کو. وقشرہ ثقین اور اس کا چھلکا موٹا ہوتا ہے. ثقین یعنی موٹا. وقشرہ ثقین اور اس کا چھلکا یعنی آم کا چھلکا موٹا ہوتا ہے. وفی داخلہ نوات کبیرۃ. فی داخلہ اور اس کے اندر. داخل کا معنی ہوتا ہے اندر. فی داخلہ اس کے اندر میں، نوات یعنی گٹھلی، کبیرۃ یعنی بڑی. فی داخلہ نوات کبیرۃ. اس کے اندر میں ایک بڑی گٹھلی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک بڑی گٹھلی ہوتی ہے. نواتن کی صفت ہے کبیرۃ. کیسی گٹھلی ہوتی ہے؟ بڑی گٹھلی ہوتی ہے. الانبج الفج لونہ اخضر. الانبج یعنی آم، فج اس کی صفت ہے. کیسا آم؟ کچا آم. فج کہتے ہیں کچے کو. الانبج الفج یعنی کچا آم. لونہ، لون کا معنی ہے رنگ، لونہ یعنی اس کا رنگ. اخضر سبز. الانبج الفج لونہ اخضر. کچا آم تو اس کا رنگ سبز ہے، یعنی کچے آم کا رنگ سبز ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے. الانبج الفج لونہ اخضر. کچے آم کا رنگ سبز ہوتا ہے. وہو حامض اور وہ کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے. وہو حامض اور وہ کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے. حامض کا معنی ہے کھٹا. وحموضتہ لذیذۃ اور اس کی ترشی، اس کا کھٹا پن، لذیذۃ مزیدار ہے. وحموضتہ لذیذۃ اور اس کی ترشی، اس کا کھٹا پن، لذیذۃ مزیدار ہوتا ہے. وَالْيَانِعُ مِنْهُ یعنی پکا ہوا. وَالْيَانِعُ مِنْهُ اور اس میں سے پکا ہوا یعنی پکا ہوا آم. اس میں سے پکا ہوا یعنی آم میں سے پکا ہوا، یعنی پکا ہوا آم. لونہ اصفر اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے. وَالْيَانِعُ مِنْهُ لَوْنُهُ اصفر اور پکا ہوا آم پیلا ہوتا ہے. وَهُوَ حُلْوٌ اور وہ میٹھا ہوتا ہے. وَهُوَ حُلْوٌ اور وہ میٹھا ہوتا ہے. حلو کا معنی ہے میٹھا.
اہل الدکن، اہل یعنی والے، اہل الدکن دکن والے، یصنعون بناتے ہیں، یصنعون مضارع کا صیغہ ہے، اہل الدکنی یصنعون دکن والے بناتے ہیں، من الانبج الفج والبصل واللحم والثمن، کیا بناتے ہیں؟ اداما لذیذا، دکن والے، اہل الدکنی دکن والے، یصنعون بناتے ہیں، کس سے بناتے ہیں؟ من الانبج الفج کچے آم سے، والبصل اور پیاز سے، واللحم اور گوشت سے، والثمن اور گھی سے، کیا بناتے ہیں؟ ادامن لذیذن ایک لذیذ سالن بناتے ہیں، یاکلونہ برغبۃ جسے وہ شوق سے کھاتے ہیں، اہل الدکن یصنعون من الانبج الفج والبصل واللحم والثمن اداما لذیذا، دکن والے کچے آم، پیاز، گوشت اور گھی سے ایک لذیذ سالن بناتے ہیں، یاکلونہ جسے وہ کھاتے ہیں، برغبۃ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جسے وہ شوق سے کھاتے ہیں، رغبت سے کھاتے ہیں۔ الانبج الدکنی مشہور فی الہند، انبج الدکنی یعنی دکن کا آم، انبج کی اضافت کی گئی ہے دکن کی طرف، یعنی دکن کا آم، مشہور مشہور ہے، فی الہندی ہندوستان میں، انبج الدکنی مشہور فی الہندی، دکن کا آم پورے ہندوستان میں مشہور ہے، وَلَهُ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے، أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے لیے بہت ساری قسمیں ہیں یعنی اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بَعْضُهُ نَقْطَعُهُ بِالسِّكِّينِ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ہم چھری سے کاٹتے ہیں، نقطعہ بالسکین جسے ہم کاٹتے ہیں، بالسکین چھری سے، چاقو سے، بعضہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں ہم چھری سے کاٹتے ہیں، بعض آم ایسے ہوتے ہیں، آم کی بہت ساری قسمیں ہیں، لہو اقسام کثیرۃ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعضہ نقطعہ بالسکین ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں ہم چھری سے کاٹتے ہیں، ثم ناکلہ ثم یعنی پھر، ناکلہ اسے ہم کھاتے ہیں، بعضہ نقطعہ بالسکین ثم ناکلہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں ہم چھری سے کاٹتے ہیں، ثم ناکلہ پھر ہم اسے کھاتے ہیں، وَهَذَا خَيْرُ قِسْمٍ مِّنَ الْأَنبَجِ اور یہ آم کی سب سے بہترین قسم ہے، وَهَذَا اور یہ، خَيْرُ قِسْمٍ سب سے بہترین قسم ہے، من الانبجی آم کی، وَهَذَا خَيْرُ قِسْمٍ مِّنَ الْأَنبَجِ اور یہ آم کی بہترین قسم ہے، مَا فِيهِ مِن زغبن اس میں ریشہ نہیں ہوتا، زغب کہتے ہیں ریشے کو، ما فیہ اس میں نہیں ہوتا، ما نافیہ، ما فیہ اس میں نہیں ہوتا، من زغبن کوئی ریشہ یعنی اس میں کوئی ریشہ نہیں ہوتا، وبعضہ نرشفہ برغبۃ شدیدۃ اور آم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں ہم چوستے ہیں، برغبۃ شدیدۃ شدید رغبت سے، یعنی خوب شوق سے ہم بعض کو چوستے ہیں، بعضہ ان میں سے بعض ایسے ہیں، نرشفہ جنہیں ہم چوستے ہیں، برغبۃ شدیدۃ خوب شوق سے، خوب رغبت سے، سخت رغبت سے، وبعضہ نرشفہ برغبۃ شدیدۃ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں یعنی آم کی بعض ایسی قسمیں ہیں جنہیں ہم چوستے ہیں، نرشفہ جسے ہم چوستے ہیں، برغبۃ شدیدۃ خوب شوق سے، وَتَارَةً نَعْصِرُهُ فِي إِنَاءٍ تارتن یعنی کبھی، وَتَارَةً اور کبھی، نَعْصِرُهُ اسے ہم نچوڑتے ہیں، عصا یعصر نچوڑنا، وَتَارَةً نَعْصِرُهُ اور کبھی ہم اسے نچوڑتے ہیں، فِي إِنَاءٍ کسی برتن میں، وَتَارَةً نَعْصِرُهُ فِي إِنَاءٍ اور کبھی ہم اسے کسی برتن میں نچوڑتے ہیں، ثُمَّ نَمْزُجُهُ بِقَلِيلٍ مِّنَ السُّكَّرِ وَاللَّبَنِ وَالْقِشْطَةِ پھر ہم ملاتے ہیں، نمزجہ پھر ہم ملاتے ہیں، اس میں ملاتے ہیں، بقلیل من السکری تھوڑا شکر، ٹھیک ہے، سکر کہتے ہیں شکر کو، پھر ہم اس میں ملاتے ہیں تھوڑی سی شکر، واللبن اور دودھ، والقشطة اور بالائی، ثم نمزجہ بقلیل من السکر واللبن والقشطة پھر ہم اس میں تھوڑی شکر، دودھ اور بالائی ملاتے ہیں، وَهَذَا الْعَصِيرُ لَذِيذٌ جِدًّا اور یہ جوس، عصیر کہتے ہیں جوس کو، اور یہ جوس بہت مزیدار ہوتا ہے،
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی برتن میں آم کا رس نکالتے ہیں، آم کو نچوڑتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی شکر، دودھ اور بالائی ملاتے ہیں، تو ملا کرنے کے بعد جو جوس تیار ہوتا ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْعَصِيرُ لَذِيذٌ جِدًّا، اور یہ جوس بہت مزیدار ہوتا ہے. الانبج یحصل فی فصل الصیف لکل غنی و فقیر. الانبج آم، یحصل حاصل ہوتا ہے، فی فصل الصیف گرمی کے موسم میں، فصل یعنی موسم، الصیف یعنی گرمی. الانبج یحصل فی فصل الصیف، آم حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے گرمی کے موسم میں. کسے ملتا ہے؟ لکل غنی و فقیر، ہر مالدار اور فقیر کو. آم گرمی کے موسم میں ہر مالدار اور غریب کو ملتا ہے. الانبج یحصل فی فصل الصیف لکل غنی و فقیر، آم گرمی کے موسم میں ہر مالدار اور فقیر کو، غریب کو ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے. فَيَأْكُلُونَهُ، تو وہ اسے کھاتے ہیں، غریب اور فقیر سب کھاتے ہیں. فَيَأْكُلُونَهُ كَثِيرًا، تو اسے خوب کھاتے ہیں، تو اسے کثرت سے کھاتے ہیں. لِأَنَّهُ رَخِيصٌ، اس لیے کہ وہ بہت سستا ہوتا ہے، کیونکہ آم بہت سستا ہوتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر، چاہے غریب ہو یا مالدار، ہر کوئی اسے خریدتا ہے اور خوب کھاتا ہے. وہی بیان کر رہے ہیں کہ الانبج یحصل فی فصل الصیف لکل غنی و فقیر فیأکلونہ کثیرا لأنہ رخیص. عام گرمی کے موسم میں ہر مالدار اور غریب کو ملتا ہے تو وہ اسے بہت کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں. لأنہ رخیص، اس لیے کہ وہ سستا ہوتا ہے. الانبج یجعل الانسان قویا، الانبج آم، یجعل بناتا ہے، کسے بناتا ہے؟ الانسان، انسان کو. کیا بناتا ہے؟ قویا، قوی بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے. الانبج یجعل الانسان قویا، آم انسان کو طاقتور بناتا ہے، قوی بناتا ہے. الانبج یجعل الانسان قویا، عام انسان کو طاقتور بناتا ہے. فہذہ نعمت اللہ علیکم، تو یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے. فہذہ، تو یہ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت ہے، علیکم، تم پر. فہذہ نعمت اللہ علیکم، تو یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے. ایھا الناس، اے لوگو. ایھا الناس کو پہلے سے ملائیں گے تو ترجمہ ہوگا فہذہ نعمت اللہ علیکم ایھا الناس، اے لوگو یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے. فکلوا من رزق ربکم، تو تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ. فکلوا من رزق ربکم، تو تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ. کلو، تم کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے. واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو، اس کا شکر ادا کرو. فإنہ یرزقکم من الطیبات، اس لیے کہ وہ تمہیں پاک چیزوں سے رزق دیتا ہے. فإنہ، کیونکہ وہ یرزقکم، تمہیں رزق دیتا ہے، من الطیبات، پاک چیزوں سے. افلا تشکرون، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ افلا تشکرون، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ یعلموا، جان لو، ان الشکر، کہ شکر سبب لزیادت النعمت، نعمت کی زیادتی کا سبب ہے، نعمت میں اضافے کا سبب ہے. جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مزید نعمت عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. یعلموا ان الشکر سبب لزیادت النعمت، اور جان لو کہ شکر نعمت کی زیادتی کا سبب ہے. اعلموا، تم جان لو، ان الشکر، کہ شکر سبب، سبب ہے کس کا؟ لزیادت النعمت، نعمت کی زیادتی کا. انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو اسئلہ ہیں یعنی سوالات ہیں اور اردو سے عربی بنانے کی تمرین ہے، اسے ہم دوسری ویڈیو میں بنائیں گے. اولاً تو آپ اسے خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں یہ سب حل کر دیں گے. آپ خود سے بنانے کے بعد، خود سے حل کرنے کے بعد دوسری ویڈیو سے اسے چیک کر لیں. ویڈیو دیکھ کر کے آگے کی تمرین حل نہ کریں. جو سوالات ہیں عربی میں ان کے جوابات عربی میں دینے ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ کر کے جوابات نہ دیں، ویڈیو دیکھ کر کے اردو سے عربی نہ بنائیں، بلکہ آپ خود سے بنائیں. اگر اساتذہ موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو اساتذہ کو چیک کرائیں. اگر آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ویڈیو کے ذریعے چیک کر لیں کہ آپ نے جو بنایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. ٹھیک ہے، تمرین کی جو ویڈیو ہوتی ہے
وہ دیکھ کر کے سن کر کے بنانے کے لیے نہیں ہوتی، بس چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں جو حل کرنے کے اسباق ہیں، جو حل کرنے کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے ہم حل کر دیں گے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔